قرآن فانی نہیں ہے، قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا برخودار تھا مامون الرشید، اس کے زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا کہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے یا مخلوق ہے۔ تو کچھ گمراہ لوگ ایسے تھے جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید دیکھو جی مخلوق ہے، کاغذوں سے بنا ہے، کاغذ ختم ہو جاتے ہیں، کاغذ جلا بھی دیے جاتے ہیں، لہذا جس طرح کاغذ ختم ہو جاتے ہیں قرآن بھی مخلوق ہے، جس طرح انسان ختم ہو جائے گا ایسے قرآن بھی علیہ باللہ ختم ہو جائے گا۔ مامون الرشید کے زمانہ میں اہل سنت والجماعت کے عظیم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے قرآن کیا مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں، یہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے۔ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اوراق جل سکتے ہیں، صفحات مٹ سکتے ہیں، تو قرآن بھی مٹ جائے گا؟ نہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کائنات کے اوراق تو مٹ سکتے ہیں، صفحات تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سینے ختم نہیں ہوں گے جن سینوں میں رب العالمین قرآن کو محفوظ کر دیں گے، جن سینوں کے اندر الہ العالمین قرآن مجید کو محفوظ رکھیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں، کوئی یہ بات نہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن تو اللہ کی صفت ہے۔ مامون الرشید کے پاس یہ بات پہنچی کہ ایک سر پھرا امام ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اس نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ اٹھا کر لے کر آؤ احمد بن حنبل کو، پکڑ کے لاؤ۔ زندان میں ڈال دیا گیا، کوڑے لگائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سارے یہی بات کہنے لگے، احمد اپنے موقف سے ہٹ جا، تو کہہ دے کہ قرآن اللہ کی صفت نہیں، قرآن مخلوق ہے، تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمانے لگے؟ ایتونی بدلیل بکتاب اللہ، کہ لوگوں جاؤ کتاب اللہ سے کوئی دلیل لے کر آؤ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قرآن میری صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے، ختم ہو جائے گا کائنات کے ساتھ۔ اگر نہیں تو رسول اللہ کے فرمان سے دلیل لے آؤ۔ جب نہیں ہے تو احمد بن حنبل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، میں اسی کال کوٹری میں جان تو دے دوں گا لیکن اللہ کی صفت کو مخلوق کہنے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ پھر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا زد و کوب کیا گیا۔ پھر جنازہ بھی ان کا جیل سے اٹھا، اور جنازے کو دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں عیسائیوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ صرف جنازہ دیکھ کر، صرف جنازہ دیکھ کر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد آئے کہ استاد جی آپ عظمت قرآن کے اس عنوان پر ڈٹ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، آپ اپنے اس موقف پر لچک پیدا نہیں کر سکتے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اپنے شاگردوں کو کہ سنو، وہ ایک کال کوٹری کے اندر ایک چور بندھا ہوا ہے، جب بھی وہ میرے قریب سے گزرتا ہے میں اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی آپ اس کا استقبال کھڑے ہو کر کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو چور ہے، اس نے تو ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو کہنے لگے کہ یہ ایک دن میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ احمد سنو، میں نے چوری کی ہے، میں نے ڈاکہ ڈالا ہے اور برا کام کیا ہے، لیکن مجھے روزانہ مارتے ہیں، روزانہ مجھے پیٹا جاتا ہے، لیکن میں اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہوں اور میں چوری ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ احمد تو اللہ کے کلام کے لیے ڈٹا ہوا، ڈٹا رہنا، میں قربان بھی ہو جاؤں تو نقصان نہیں ہوگا۔ اگر احمد آج تو اپنے موقف سے ہٹ گیا تو قیامت کی صبح تک یہ کشمکش دنیا میں رہے گی، لوگ کلام اللہ کو صفت نہیں پھر مخلوق کہا کریں گے، لہذا آپ ڈٹ جانا۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے تو استقامت اس چور سے سیکھی ہے، جس چور نے مجھے یہ کہا کہ میں غلط ہو کر ڈٹا ہوا ہوں، آپ سچے ہو جو عظمت قرآن کے اس عنوان پر ڈٹ چکے ہو، لہذا ڈٹے رہنا۔ تو پھر میرے بھائیو قرآن کے ساتھ جڑے رہے تو پھر کائنات نے یہ منظر دیکھا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج بھی 400 عالم گونج رہا ہے، لیکن مامون الرشید کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔